الحمد لله الذي نزل الفرقان الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وخير الخلائق بعد الأنبياء وعلى آله وأصحابه التابعين للهجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وخير البشر فخر أولاد آدم وخير البشر فخر أولاد آدم بشیر و نذیر و شفیع دو عالم وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم بنی نو انسان کا غمخوار
غنی اور گدا کا وہ پیارا محمد، خدا کا محمد ہمارا محمد، محمد وہ گم شدہ قوموں کا ہادی، دو عالم میں جس نے عمل کی منادی، وہ پیغمبر عزم خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، وہ مشرک جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو بھٹکوں کو رستہ دکھا دے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، انتہائی قابل عزت، قابل قدر، واجب الاحترام سامعین ذی وقار، بزرگان محترم، دعا و التجا ہے دربار الہی کے اندر، اللہ کریم قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ کہہ سکنے کی، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مالک کائنات ہم سب کو ان معروضات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء، فخر الرسل، سرور کونین، شفیع دو عالم، حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ بڑے پتے کی بات ہے، توجہ رکھیے گا۔ ہدایت سے مراد، آپ جب بھی قرآن کھولیں گے تو ہدایت سے مراد خود اللہ کا قرآن سامنے آئے گا، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو قرآن اور دین اسلام کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جب قرآن اور دین اسلام مل گئے تو رب العالمین نے اس کے ساتھ پیشن گوئی فرمائی کہ میرا محبوب، یہ جو آپ کو میں نے حق دین دے کر بھیجا، حق کتاب دے کر بھیجی، بھیجنے کا مقصد یہ نہیں کہ مکے والے آپ کے اوپر غلبہ پا لیں،
بھیجنے کا مقصد نہیں، یہ نہیں کہ یہود اور نصارہ آپ کے اوپر غلبہ پا لیں۔ بھیجنے کا یہ مقصد نہیں کہ مشرکین اور ابو جہل آپ کے اوپر غالب آ جائیں۔ میرا محبوب، میں نے یہ قرآن اور دین اسلام اس وجہ سے بھیجا کہ آپ کا قرآن اور آپ کا دین سارے دینوں کے اوپر غالب آ جائے، اس وجہ سے بھیجا ہے۔ پھر غلبہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک غلبہ ہوتا ہے اقتدار والا، حکومت والا، عہدے والا۔ تو اللہ نے اسلام کو بھی بڑی مرتبہ حکومت عطا کی، اسلام حکومت کرتا رہا، چلتا رہا سسٹم سارا۔ اور دوسرا غلبہ ہوتا ہے دلیل کا، سچائی کا، حقانیت کا۔ یہ غلبہ قیامت کی صبح تک اسلام کے ساتھ رہے گا۔ یعنی دنیا کا کوئی دین اور مذہب آ جائے اور کہے کہ میری دلیل قرآن سے اعلیٰ ہے، میری دلیل اسلام سے اعلیٰ ہے، میں اسلام کے اوپر غلبہ پا لوں گا، قرآن کے اوپر غلبہ پا لوں گا، اسلام کے لیے جو دلیل دی گئی میری دلیل اس سے مضبوط ہو جائے گی، قیامت کی صبح تک اسلام کے مقابلے میں کوئی دین غالب نہیں آ سکتا۔ اتنا مضبوط اللہ نے یہ دین عطا کیا۔ اقتدار کافر کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہود و نصارہ یہ کافر ہیں، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسلام دلیل کے میدان میں کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ وہ جس بدبخت نے اللہ کے قرآن کا نسخہ جلایا، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کا نظریہ یہ ہے یہ کتاب مٹ جائے گی، یہ کتاب نہیں مٹ سکتی ہے، کیونکہ یہ کتاب اب کتاب نہیں بلکہ اللہ نے اس کو معصوم لوگوں کے دلوں میں محفوظ کر دیا، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ جب تک قرآن باقی ہے ہمارا جیتنا مسلمانوں سے مشکل ہے، صرف مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ پھر اس کو بہت زیادہ دبانے کی کوشش کی گئی۔ یہ جو اسلام ہے نا، اس کو بہت دبانے کی بھی کوشش کی گئی، نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی، مقابلے میں آنے کی کوشش کی گئی، لیکن رب کعبہ کی قسم جتنا اس دین کو دبایا گیا اللہ نے اتنا ہی اس دین کو ابھارا عطا کر، اللہ نے بلندی عطا کی۔ پہلی کوشش اس دین کو مٹانے کی یہ کی گئی کہ صاحب قرآن کا راستہ روکا جائے۔ اللہ کے نبی کو جو پتھروں کا نشانہ بنایا گیا، جو آپ کے راستے پہ کانٹے بچھائے گئے، آپ کے راستے کی دیواریں لگائی گئی، رکاوٹ پیدا کی گئی، مقصد کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا جو نعرہ ہے یہ دب جائے۔ کوشش کرتے رہے، غلبہ نہیں پا سکے۔ اس میدان میں مکے والے ہار گئے، آپ کے مخالفین ہار گئے۔ پھر دوسری کوشش کی گئی، جرگہ بلایا گیا، اللہ کے معبود کے قدموں میں آئے اور آ کر کہا ہم جرگہ لے کے آئے ہیں، ہم تمہارے آپ ہمارے، بس ہمارے تھوڑے سے مطالبے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے،
کیونکہ جرگے کو واپس کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہاں دیکھیے کیا انداز اللہ نے اپنایا. فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. میرا محبوب جب قرآن کی تلاوت کی جائے، کتاب بھی ایسی ہے، میرا محبوب پیغمبر یہ جرگے والے آپ کے پاس آئی ہیں، تکلیف کن آیتوں سے ہے ان کو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. واضح واضح سامنے نظر آنے والی، جس میں اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہو، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہو. جب ان آیتوں کی تلاوت میرا محبوب ان مکے والوں کے سامنے کی جائے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے قال الذین لا یرجون لقاءنا. پھر وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، یعنی جن کا نظریہ یہ ہے کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ رب سے کوئی ملاقات نہیں کرنی ہے، رب کے حضور دوبارہ پیش نہیں ہونا ہے. میرے محبوب پیغمبر جب آپ قرآن کی تلاوت ان لوگوں کے سامنے کریں گے، پہلا اعتراض قرآن پہ آئے گا. یہ کہیں گے ائت بقرآن غیر ھذا. سب کچھ مانیں گے لیکن قرآن کو نہیں مانیں گے. یہ قرآن کی جگہ کوئی اور کتاب لے آئے، ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. اس قرآن کی جگہ کوئی اور صحیفہ لے آئے، ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں. یہ میرے بھائیوں، یہ 1400 سال پہلے والا نسخہ آج بھی آزمایا جاتا ہے. یہ اعلان کر کے بتایا جاتا ہے، استادوں کو بھی سکھایا جاتا ہے، متولیوں کی طرف سے بتایا جاتا ہے، محلے والوں کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے. سب کچھ بیان کیا جائے لیکن رب کا قرآن بیان نہ کیا جائے، کیونکہ رب کا قرآن جب بیان کریں گے تو نمازیوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. عقیدہ جو نہیں ہے، اختلاف تو پھر بنتا ہے. مکے والوں نے بھی یہی آرزو کی، کہنے لگے ائت بقرآن غیر ھذا. کوئی اور قرآن لایا جائے، کوئی اور نسخہ لایا جائے. اب سچی بات تو یہ ہے نا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہوگا نا، نہیں نہیں مجھے یہی قرآن دے کے اس نے بھیجا ہے. ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، لیکن محمد قرآن دوسرا نہیں لائے گا. یہی قرآن سنایا جائے گا، یہی قرآن بیان کیا جائے گا. جب انہیں پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس اپنے موقف پہ ڈٹ گئے ہیں، اپنے موقف پہ مضبوط ہے، تو تھوڑی ترمیم کر دی. کہنے لگے ہاں اگر یہ قرآن اس کی جگہ پہ اور نہیں لاتے ہو پھر اتنا تو کر دیجئے نا، او بدل ہو، اسے تبدیل کر دیجئے، بدلا کے لے آئے. کون سی آیات تھی جنہیں ان کو تکلیف ہوتی تھی؟ یہی تو بتانے کی بات ہے، آج نہیں بتائی جاتی ہے. قصہ سنایا جائے، کہانی سنا دی جائے، من گھڑت روایت سنا دی جائے، استاد بھی خوش، عوام بھی خوش، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ایسا ہے آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ سننے والے بن گئے، اور میں اس اعتبار سے نصیب والا ہوں تو میں سنانے والا ہوں. تو کہنے لگے او بدل ہو، تبدیل کر دیجئے نا. اس قرآن کے اندر وہ کون سی آیات ہیں جو مکے والوں کو جن ان آیات سے
سچ بتائیے نا، ان آیتوں سے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی. کلو واشربو، کھاؤ پیو، ان سے تکلیف تھی نہیں. اور ان آیتوں سے بھی تکلیف نہیں ہے جو قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. دو دو نکاح کرو، تین تین نکاح کرو، چار چار نکاح کرو. ان آیتوں سے بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. ہاں پھر پتہ چلنا چاہیے نا کن آیتوں سے ان کو تکلیف ہوتی تھی، کون سی آیتیں ہیں جن سے انہیں تکلیف تھی. تو اللہ کا قرآن خود کہتا ہے، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو. لوگو الہ اور معبود ہے تو اکیلا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، مسجود نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، داتا نہیں، دستگیر نہیں. اگر ان صفتوں کا مالک ہے تو اکیلا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ان آیتوں سے تکلیف ہے مکے والوں کو بھی جو آج شرک کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے. تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے کیونکہ ان کا نظریہ تھا. قرآن کہتا ہے سورہ صاد کے اندر اللہ نے فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدا. کیونکہ مکے والوں کا نظریہ ہے گھر کا معبود الگ ہوتا تھا، باہر کا معبود الگ ہوتا تھا، روزی کے لیے الگ معبود ہے اور کام کرنے کے لیے الگ معبود ہے. تو جب محبوب پیغمبر خدا نے جب چوٹی پہ کوئی صفا کی پہاڑی پہ اعلان کیا تو سارے معبودہ نے باطلہ پہ ضرب لگائی. میرے مدنی کریم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں نفع نقصان کا مالک ہے تو اکیلا. حاجت روائی کے لیے اگر کوئی ذات لائق بنتی ہے تو اکیلی کس کی ذات ہے. جب یہ اعلان ہوا تو کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. مکے والے کہنے لگے یہ بڑی عجیب بات ہے، 360 معبود کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کا نبی آیا ہے اور یہ اعلان دنیا کو سنا رہا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. کرنے دھرنے والی ذات ہے تو اکیلی اللہ کی ذات ہے نا. جب یہ نعرہ میرے محبوب نے لگایا مکے والوں کو اس نعرے سے تکلیف ہوئی کیونکہ ان کا نظریہ کیا تھا. قرآن ذکر کرتا ہے اسی رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا، یہ سورت کا نام سورت یونس ہے اور آیت کا نمبر 18 ہے، 11واں پارہ ہے. گھروں میں جا کے مطالعہ کیجئے گا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ. مکے والے ان کی عبادت کرتے ہیں جو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں، نفع کے مالک بھی نہیں ہے. پھر جب پوچھا جائے کہ پاگلو یہ نفع کے مالک نہیں ہے، نقصان کے مالک نہیں ہے، پھر ان کے سامنے کیوں عاجزیاں کر رہے ہو، ان کے سامنے تم کیوں گڑ گڑاتے ہو. آگے مکے والوں کو جواب سنیے. قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. ظالم کہنے لگے یہ ہمارے سفارشی ہے. یعنی نظریہ یہ تھا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی مڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی ان کے آگے. اور قرآن اس عقیدے کی بڑے مقام پہ تردید
تائید کر رہا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، یہاں تو تھوک کے حساب سے آپ کو ملے گا۔ رب کا قرآن سناؤں گا، سورہ زمر کی آیت کو دیکھ لیجئے، آیت نمبر 2 کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے الا للہ الدین الخالص، دین اور پکار خالص کس کی ہونی چاہیے؟ بولیے اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور مکے والوں کا نظریہ کیا تھا؟ مکے والے کہتے تھے والذین اتخذوا من دونی، مکے والوں کا نظریہ ہے، قرآن ذکر کر رہا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین اتخذوا من دونی اولیاء، مکے والوں نے اللہ کی ذات کے علاوہ جو اور کارساز بنا رکھے تھے، جو اور مشکل کشا بنا رکھے تھے، جو اور حاجت روا بنا رکھے تھے، جن کو پکار کے اپنے مسائل حل کروانے کے لیے آوازیں لگایا کرتے تھے، جب انہیں پوچھا جائے کہ آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں، آپ کیوں ان کے سامنے منت منوتی نظروں نے آج چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، تو آگے سے جواب کیا ہوتا تھا؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہتے تھے ہم اس وجہ سے عبادت کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کا ہمیں قرب نصیب ہو جائے گا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ لیکن جب قرآن کا نقشہ کھولا جائے تو قرآن کہتا ہے اگر قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہو، تو سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کے اندر اللہ جب سورت کو ختم کرنے لگا تو اللہ فرماتے ہیں واسجد واقترب، سجدہ کر، اللہ تجھے اپنے قریب کر لے گا۔ لیکن مکے والوں کا حال دیکھیے نا میرے بھائیوں، یہ بھی بڑا غلط نظریہ بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی توحید پہ ڈاکہ ڈلوایا جاتا ہے۔ کبھی لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا جاتا ہے مانو اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، یہ مکے والے بھی مانتے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ مکے والوں کا بھی یہ نظریہ ہے کہ خالق ہمارا کون، مالک ہمارا کون، رازق ہمارا کون، کانوں اور آنکھوں کا مالک اکیلا کون، یہ تو مکے والوں کا بھی نظریہ تھا۔ پھر یہ کون سی توحید ہے؟ سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ سورت کا نام سورۃ المومنون ہے، 18واں پارہ ہے اور آیت کا نمبر 84 ہے۔ قرآن کہتا ہے قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، میرا محبوب مکے والوں سے پوچھئے، یہ ابو جہل کی بات اللہ کر رہے ہیں، یہ ان کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے میرے نبی کو نہیں مانا ہے، جو میرے نبی کی مخالفت کرتے رہے، جو قرآن کی مخالفت کرتے رہے۔ اللہ نے مسئلہ حل کرا کے بتایا ہے، میرا پیغمبر ان سے پوچھئے نا لمن الارض، زمین کس نے بنائی ہے، زمین کا مالک کون، ومن فیہا، جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ کس کا ہے، اللہ کا ہے نا۔ یہ میرے سے سوال نہیں ہو رہا، آپ سے سوال نہیں ہو رہا، یہ ان سے سوال ہو رہا ہے جن کو قرآن مشرک کے لفظ سے یاد کرتا ہے۔ میرے پیغمبر جب آپ ان سے پوچھیں گے تو جواب آئے گا سیقولون للہ، یہ کہیں گے زمین کا مالک اکیلا کون ہے، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے کون ہے، کون مالک ہے اکیلا اللہ۔ یہ مکے والوں کا نظریہ ہے۔ آگے دیکھیے قرآن کہتا ہے، فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، میرے پیغمبر ان سے پوچھئے ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے
دیکھیے نا ان سے سوال کیا جا رہا ہے قل من رب السماوات السبع، ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے؟ ورب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ آگے ابو جہل کا جواب سنیے نا، عتبہ کا جواب سنیے نا، ابو لہب کا جواب سنیے نا، شیبہ کا جواب سنیے نا۔ قرآن کہتا ہے سیقولون للہ، وہ کیا کہیں گے؟ ساتوں آسمانوں کا رب کون؟ اکیلا اللہ ہے، عرش عظیم کا رب اکیلا اللہ ہے۔ آگے قرآن ذکر کرتا ہے، یہ ان کا نظریہ بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا قل من بیدی ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار۔ میرے پیغمبر ابو جہل سے پوچھئے، مکے والوں سے آپ سوال کیجئے نا، اچھا یہ بتاؤ کہ ساری کائنات کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں تو کچھ اور نظریہ بیان کیا جا رہا ہے، یہاں تو کچھ اور بتایا جا رہا ہوتا ہے نا۔ یہاں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو رب کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہوتا ہے، اور شاعر ان کے اپنے شاعری کے اندر کتنے کفر اور بکواسات بکتے ہیں۔ یہاں شاعر کہتے ہیں جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے، وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی۔ یعنی جہاں رب روزی تقسیم کر رہا تھا، وہاں خواجہ صاحب کی کلائی بھی نظر آئی۔ پھر بتائیں، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے تو چرچا نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر، پناہ دینے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی پناہ دے سکتا نہیں ہے۔ یہ میرا نظریہ نہیں ہے، یہ ابو جہل کا بھی عقیدہ ہے کہ پناہ دینے والا اکیلا اللہ ہے۔ تو آگے قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر ان سے پوچھئے نا، اللہ پناہ دیتا ہے یا کون پناہ دینے والا ہے؟ بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو جواب سنیے، فرمایا سیقولون للہ، میرا محبوب ان کا جواب بھی یہی آئے گا کہ پناہ دینے والا اکیلا۔ اتنا عقیدہ تو وہ بھی مان رہا ہے، اتنی توحید تو وہ بھی اقرار کر رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے تو مشرک ہے۔ قرآن نے کہا تو مشرک ہے، تیرا کوئی بھی عمل میں قبول نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہہ دیا تو مشرک ہے، تیرا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ فرق کہاں سے لگا؟ پتہ چلنا چاہیے نا۔ اتنا عقیدہ رکھنے کے باوجود بھی قرآن کہتا ہے وہ مشرک ہے، ان کی بخشش نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے جو نظریہ بتایا ہے، جو قرآن عقیدہ بتا رہا ہے، جو قرآن پکار کی بات کر رہا ہے، وہ پکار یہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارنا ہے، لیکن پکارنا خالص پکار کرنی پڑے گی۔ اور مکے والوں کا نظریہ یہ تھا، خالص اللہ کو نہیں پکارتے تھے، پہلے قبر والوں کے پاس جاتے تھے، معبودوں کے پاس جاتے تھے، ان کو پکارتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اس کے آگے ہوگی۔ اللہ نے اس نظریے کو، قرآن نے اس نظریے کو رد کر کے بتایا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ اپنے نبی کو جب خطاب کرتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو بھی انہی جملوں سے یاد کراتا ہے۔ فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ،
میرا محبوب آپ نے بھی خالص پکار کرنی ہے تو اکیلے اللہ کی کرنی ہے۔ یہاں خالص خالص کا لفظ آپ کو قرآن میں نظر آئے گا۔ سورہ زمر کی آیت کے اندر بھی اللہ نے اسی مسئلے کو بتایا ہے، فرمایا الا للہ الدین الخالص۔ اگر پکارنا ہے، پھر پکارنے کے بعد کامیاب ہونا ہے، پھر واسطے اور وسیلے کی نہیں بلکہ خالص کس کو پکارو گے؟ اللہ کو پکارو گے۔ پھر اللہ نے مثال دے کے مجھے سمجھایا ہے، آپ کو سمجھایا ہے، قرآن ذکر کرتا ہے، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، مثال دی ہے، کیونکہ خالص خالص کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا نا، سوال بنتا ہے اللہ خالص کس طرح پکاریں، کون سی پکار چاہیے، کس طرح خالص ہو؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ جٹ بھی سمجھ سکتا ہے، زمیندار بھی سمجھ سکتا ہے، الف کو کلی سمجھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ خالص کیا چیز ہوتی ہے۔ فرمایا تمہارے جانوروں کے اندر بھی بڑی عبرت ہے، تمہاری چراگاہوں میں جانور نظر آئے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے تمہارے گھروں کے اندر بھیڑ نظر آئے گی، بکری نظر آئے گی، اونٹنی نظر آئے گی، گائے نظر آئے گی، بھینس نظر آئے گی۔ اے زمیندار، اے جٹ زمیندار، اگر خالص کا مطلب سمجھنا ہے تو جانور کو دیکھ لیجئے نا، تو جب چارہ جانور کو ڈالتا ہے اس کا رنگ الگ ہے، پانی ڈالتا ہے اس کا رنگ الگ ہے، ونڈا ڈالتا ہے اس کا کلر الگ ہے، پتے ڈالتا ہے، سبزہ ڈالتا ہے اس کا کلر الگ ہے۔ تو جانور کو چارہ ڈال کے آ جاتا ہے، رات تو بھی سو جاتا ہے، وہ بھی سو جاتا ہے، لیکن ایک ہے جو سونے سے پاک ہے، وہ اکیلا اللہ ہے۔ اللہ اپنی قدرت کی کاریگری دکھا دیتا ہے۔ جانور کے پیٹ کے اندر اللہ نے، معدے کے اندر اللہ نے مشین لگائی ہے، ساری غذا معدے کے اندر پہنچ جاتی ہے، وہاں مشین لگائی، چارہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، کچھ کا گوبر بنتا ہے، فضلہ جس کو کہا جاتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، کچھ غذا بن جاتی ہے، اللہ قدرت کا دھکا لگا دیتے ہیں، غذا جگر کے اندر پہنچ جاتی ہے، وہاں اللہ نے ایک اور مشین فٹ کی ہوئی ہوتی ہے، وہاں مشین کام کرتی ہے جگر کے اوپر، پھر وہ غذا بھی تقسیم ہو جاتی ہے، کچھ کا خون بن جاتا ہے، وہ سپلائی ہو جاتا ہے دل کو، کچھ کا دودھ بن جاتا ہے، وہ سپلائی ہو جاتا ہے تھنوں کو۔ اللہ مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہے، ایک جانور ہے، ایک پیٹ ہے، گوبر بھی اس کے اندر ہے، پیشاب بھی اس کے اندر ہے، خون بھی اس کے اندر ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ، اللہ فرماتے ہیں ہم تجھے پلاتے ہیں، جانور کے پیٹ میں سے ہم دودھ نکال کے تجھے پلاتے ہیں۔ اللہ یہ کہاں کہاں سے آتا ہے؟ اللہ نے فرمایا من بین فرث و دم، ایک طرف گندگی ہے، گوبر ہے، پیشاب ہے، دوسری طرف خون ہے، ان دو نالیوں کے درمیان میں سے لبنن خالصا، تیرے برتن میں جب دودھ آتا ہے، ہم تیرے برتن میں جب دودھ ڈالتے ہیں تو لبنن خالصا، خالص دودھ ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے گوبر کے گدلے پن کو بھی تیرے دودھ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا ہے، ہم نے خون کی آمیزش بھی تیرے دودھ کے اندر داخل نہیں ہونے دی ہے۔ میرا بندہ، میرا مطالبہ ہے، یہ جو آس پاس جو گندگی ہے، کبھی شرک والی گندگی آ جاتی ہے، کبھی بدعت والی گندگی آ جاتی ہے، میرے بندے ان گندگیوں میں سے جب بھی تجھے آواز لگانی ہے فدعو اللہ، اللہ کو جب بھی
پکارنا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے برتن میں گندگی داخل نہیں ہونے دی، تو بھی میری پکار میں اس گندگی کو داخل نہیں ہونے دینا ہے۔ جب بھی پکارنا ہے خالص پکارنا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ خالص کس کو پکارنا ہے؟ ایک اللہ کو۔ جب اولاد مانگنی ہے تو خالص، دامن پھیلانا ہے تو خالص کس کے سامنے؟ جب پریشانی آ جائے، پریشانی میں بغیر واسطے اور وسیلے کے ڈائریکٹ پکار کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ یہ میری بات ہے، یہ رب کے قرآن کی، یہ رب کے قرآن کی بات ہے نا۔ قرآن کہتا بھی ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارا رب کہہ رہا ہے مجھے پکارو، رب کہہ رہا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو جی کر کے جواب دیتا ہوں۔ یعنی معلوم ہوا کہ سننے والا اکیلا، جواب دینے والا اکیلا اللہ ہے۔ یہ تو رب نے اپنی بات کی ہے۔ جب غیر اللہ کی بات آئے گی، جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھ کے پکارا جائے، حاجت روا سمجھ کے پکارا جائے، رب کا قرآن سر عام اس کی سرزنش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ سورہ احقاف کے اندر 26ویں پارے کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ۔ اللہ کا قرآن ہے، کون اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا گمراہی کے درجے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا درجہ گمراہی کا یہ ہے کہ بندہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کو ہاتھ دیے ہیں، جس نے اس کو زبان دی ہے، جس نے اس کو قوت گویائی عطا کی ہے، جب مانگنے کا نمبر آئے اس کو چھوڑ کے غیر اللہ کا پکار کرنے لگ جائے، غیر اللہ کو حاجت روائی کے لیے پکارا جائے، مشکل کشائی کے لیے پکارا جائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ۔ اس سے بڑا گمراہ پھر کون ہو سکتا ہے؟ کیوں اللہ اتنا سخت لہجہ آپ نے کیوں اختیار کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ۔ اس ظالم نے اللہ کا در چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارا ہے۔ اللہ پکارا ہے تو کوئی مدد ہو سکتی ہوگی نا، تب پکارا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ۔ یہ ان کو پکار رہا ہے جن کی طرف سے ان کو جواب کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اللہ آج نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل آ جائے۔ اللہ آج نہیں آیا، ہو سکتا ہے پرسوں آ جائے۔ اللہ آج نہیں آیا، ہو سکتا ہے یہ قبر والا، یہ زیارت والا، یہ دربار والا شاید سال کے بعد اس کی جھولی کو ہرا کر دے، شاید اس کا کام آسان ہو جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ کب تک پکارتا رہے؟ قیامت کی صبح تک پکارتا رہے، مرنے والے کو پکارتا رہے، زندے کو پکارتا رہے، لیکن اس کو جواب نہیں آئے گا۔ اللہ کب تک نہیں آئے گا؟ فرمایا اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ کب تک نہیں آئے گا؟ قیامت کی صبح تک یہ بکواس کرتا رہے، بلاتا رہے، غیر اللہ کی آواز لگاتا رہے، لیکن آواز نہیں آئے گی، جواب نہیں آئے گا۔ اللہ جواب کیوں نہیں آیا؟ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس لیے کہ وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں، بے خبر ہے، غافل ہے۔ جتنا مرضی پکارتا رہے آواز نہیں آئے گی۔ جب تیری آواز ان تک
تک نہیں پہنچی تو جواب کیسے آئے گا؟ اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، پکارنے والا جتنا زور لگاتا رہے قبر والے کے لیے بلاتا رہے نا، مشکل کشا سمجھ کے بلاتا رہے، حاجت روا سمجھ کے پکارتا رہے، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ سورت کا نام سورہ فاتر ہے، 22واں پارہ ہے، جیب سے بات نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین تدعون من دونہ، بلکہ پہلی آیت تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رب ہمیں دکھانا کیا چاہ رہا ہے، اللہ ہمیں سمجھانا کیا چاہ رہا ہے۔ فرمایا یولج اللیل فی النہار، اللہ وہ ہستی ہے، اللہ وہ ذات ہے، وہ اتنی قدرت والا ہے، کبھی دن کو رات کے اندر داخل کر دیتا ہے، کبھی رات کو دن کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، سورج کو کام پہ لگانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ چاند کو ڈبکی پہ لگانے والا اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى، سورج بھی اپنے راستے پہ چل رہا ہے، چاند بھی اپنے راستے پہ چل رہا ہے۔ جب سے اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کبھی بھی غلطی نہیں ہوئی ہے، اور قیامت کی صبح تک بھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ نے سڑک بنا کے دی ہے، یہ اللہ نے راستہ بنا کے دیا ہے۔ سورج بھی اس کا تابع دار ہے، چاند بھی اس کا تابع دار ہے، دن بھی اس کی تابع دار ہے، رات بھی اس کے تابع دار ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب یہ سارا کام کرنے والا اللہ ہے، پھر مطالبہ مجھ سے اللہ کر رہا ہے نا، آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے جو یہ سارے کام کرنے والا ہے۔ تیرا مشکل کشا بھی وہ ہے، تیرا حاجت روا بھی وہ ہے، تیرا نفع نقصان کا مالک بھی وہ ہے۔ وہی قادر ہے، وہی قدیر ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی علام الغیوب ہے۔ پھر مان لو نا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تمہارا رب ہے، ساری بادشاہت کا مالک اکیلا، بولیں گے اکیلا اللہ ہے۔ اب اللہ نے تصویر کا دوسرا رخ بتایا ہے، فرمایا مجھے چھوڑ کے جن کو تم پکارتے ہو، تم کہتے ہو خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا، یہ نعرے لگائے جاتے ہیں ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو اور قادر دی لوڑ نہیں، بغداد دیاں گلیاں کافی ہیں، جنت دی سانو لوڑ نہیں۔ یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں، منبر رسول کے اوپر یہ خرافات بولے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کام میں کرتا ہوں، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم پکارتے ہو، کہتے ہو نا چکر لگایا ہے، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، حضرت صاحب کے پاس ایک مرتبہ گیا، مسئلے میرے حل ہو گئے، وہاں چکر لگا کے آیا ہوں، اولاد والی دولت مل گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولاد تو بڑی دور کی بات ہے، ما یملکون من قطمیر، یہ جو کھجور ہوتی ہے، پھر کھجور کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، پھر گٹھلی کے اوپر باریک سا پردہ ہوتا ہے، وہ دھاگا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کھجور کے مالک نہیں، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، گٹھلی کے مالک نہیں، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک پردہ ہے، اللہ کے علاوہ ساری دنیا مل جائے اس کی مالک نہیں ہے۔
اور جب اللہ کی بات آئے، جب رب العالمین کی بات ہے تو فرمایا قرآن پڑھیے گا نا، آپ کو قرآن بتائے گا۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، لوگوں اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے، آسمانوں میں بھی بادشاہ کون؟ اکیلا اللہ ہے، زمین کے اوپر بھی بادشاہت اکیلے اللہ کی ہے۔ اور جب اللہ کے لیے بادشاہت مان رہے ہو، پھر اللہ فرماتے ہیں نا پھر میرا در چھوڑ کے غیر اللہ کے در پہ جا رہے ہو۔ اگر پکارتے رہے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، پکارو جواب نہیں آئے گا، کیوں کہ وہ تمہاری پکاروں کو سنو نہیں رہے ہیں۔ جب سننے والا نہیں ہے پھر پکارنے کا کیا فائدہ ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لیا جائے، مان لیا جائے کہ سن لیتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، جو بندہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، قبر کے اندر پہنچ جائے، آپ جتنا مرضی زور لگائیں، آپ جو مرضی کرتے رہیں، اس کی طرف سے جواب نہیں آئے گا۔ جب جواب نہیں آیا تو پھر عقل کو انسان ہاتھ لگا سکتا ہے نا، پھر میں ان کو کیوں پکار رہا ہوں جہاں سے جواب نہیں آیا؟ پھر اسے پکارا جائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب میرے بندے میرا پتہ پوچھنے آ جائے، میرا محبوب تجھ سے میرے بارے میں سوال کرنے لگ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، درمیان میں سے آپ بھی ہٹ جائیے نا۔ جب میرا پتہ پوچھتا ہے تو پتہ میں خود بتاؤں گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے بندے کو جواب دیتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بندے کے کیا ہوتا ہوں؟ قریب ہوں۔ جو مر جائے، قبر میں دفن ہو جائے، مٹی ڈل جائے، وہ بندے کے قریب نہیں ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ کہتا ہے میں موت سے پاک ہوں، میں نے ساری کائنات کو زندگی دی ہے، خود الحی ہوں، ساری کائنات کو قیام دیا ہے، خود القیوم ہوں، میں ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہوں گا، ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات میں باقی رہنا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے اجیب دعوت الداعی، جب بھی کوئی بلانے والا مجھے بلاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہوں، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اجیبو، جی جی کر کے جواب دیتا ہوں، جب بھی کوئی بلائے۔ پہلے کسی کو پکارا جائے تو جواب آتا ہے نا، لیکن یہاں قرآن نے سارا نقشہ الٹا کر کے بتایا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے جواب دینے میں دیر نہیں لگے گی۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ بھی اللہ نے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی پکاریں گے تو سنوں گا، نیک پکاریں گے تو سنوں گا، ولی پکاریں گے تو سنوں گا، نہیں، جب بھی کوئی بلانے والا مجھے بلائے گا میں جی کر کے جواب دوں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، جب جواب میں دیتا ہوں تو پھر پکار کس کی ہونی چاہیے؟ پھر کہا جائے نا اللہ تو ہمارا دستگیر ہے، پھر نعرہ لگایا جائے نا اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے،
تو ہی داتا ہے، تو ہی گنج بخش ہے، تو ہی رنج بخش ہے اللہ، تو ہی فریادوں کو پہنچنے والا ہے اللہ، مجبور بندوں کی پکاروں کو سننے والا۔ قرآن خود ذکر کر رہا ہے، نیکوں کی بات اللہ نہیں کر رہا۔ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ اپنے بندوں سے سوال کر رہا ہے، میرے بندوں مجھے بتاؤ نا، جب کوئی مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، لاچار ہو جائے، اور اگر مجبور مجھے پکارے، اگر میں جواب نہ دوں تو پھر جواب کون دے سکتا ہے؟ کیونکہ جواب دینے والی ذات اکیلی اللہ کی ذات ہے نا۔ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، بتاؤ نا مجبوروں کی پکاریں سننے والا، ویکشف السوء، بیماریاں ہٹانے والا، تکلیفیں ختم کرنے والا، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین کے اندر ایک دوسرے کا جانشین بنانے والا۔ بولیں گے کون؟ صرف اللہ ہے۔ اللہ ہی کا یہ نعرہ لگاؤ گے تب دنیا میں کامیاب ہوگے۔ اللہ فرماتے ہیں الہ مع اللہ، پھر بتاؤ نا اگر یہ سارے کام میں اکیلا کر سکتا ہوں، پھر میرے ساتھ کون الہ بن سکتا ہے؟ کوئی اور الہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو اللہ کا قرآن پھر جوابی وار کرتا ہے، لا مجیب المضطر اذا دعاؤ الا اللہ، مجبوروں کی دعائیں سننے والا اکیلا اللہ ہے، پریشانیاں ہٹانے والا اکیلا اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ پیغام دے کے بھیجا ہے، دین دے کے بھیجا ہے، اسلام دے کے بھیجا ہے، ہدایت دے کے بھیجی ہے۔ قرآن ذکر کرتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے ہدایت سے مراد اللہ کا قرآن ہے، یعنی جو مرضی آئے قرآن مٹ سکتا نہیں ہے۔ جو قرآن کو مٹانے کی سوچے گا عرش والا اس ظالم کو مٹائے گا۔ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ قرآن میرے نبی کی سیرت بن گیا ہے، قرآن میرے نبی کا اخلاق بن گیا ہے، قرآن میرے نبی کا کردار بن گیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا ہیں؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن محمد الرسول اللہ کا اخلاق ہے۔ پھر حدیث کا سمجھ نہیں آئی ہے، بتایا نہیں جاتا ہے کس طرح نبی کا اخلاق بن کے آیا۔ اللہ نے جو جو نبی کو حکم دیا کہ میرا محبوب کرنا ہے، میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے۔ جن باتوں سے اللہ نے قرآن میں نبی کو منع کیا ہے، میرے پیغمبر ان باتوں سے رکنا ہے، اللہ کے نبی نے رک کے دکھایا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کی امت والے ہیں، پھر قرآن خود کہہ رہا ہے جن جن باتوں کا قرآن حکم دیتا ہے وہ کرنی پڑے گی، جن باتوں سے منع کرتا ہے ان باتوں سے منع ہونا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے سود نہ کھاؤ، کہتا ہے بولے پھر نہیں کھانا پڑے گا، اگر کھاؤ گے تو پھر قرآن تمہاری سفارش نہیں کرے گا، تمہارے خلاف بولے گا۔ قرآن کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو پھر قرآن کو اپنے خلاف پائے گا۔ قرآن کہتا ہے شراب نہ پیو، یہ گندگی ہے، یہ نجس ہے، یہ شیطان کا عمل ہے۔ اگر کوئی شراب پیے گا قرآن ساتھ دے گا نہیں دے گا۔ قرآن کہتا ہے بدکاری سے بچو، اگر بدکاری کے قریب جاؤ گے تو قرآن پہ تو عمل نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کیوں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
اسوۃ حسنہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی زندگی گزارنی ہے پھر اپنے نبی کی سیرت کو دیکھ کے گزارنی ہے۔ نبی نے خوشی بھی کی ہوگی نا، کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ نبی نے غم بھی منایا ہے کہ نہیں منایا؟ نبی نے اپنی بیٹیوں کے جنازے اٹھائے ہیں، جنازہ اٹھایا ہے، پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا جنازہ جب اٹھتا ہے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے، میت دفنانے کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے، تعزیت کا طریقہ ہمیں نبی بتا کے گئے ہیں نا۔ جب نبی کے طریقے کے مطابق کرو گے تو پھر قرآن اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جب نبی کی سیرت سے ہٹ گئے، قرآن کے طریقے سے ہٹ گئے تو یہ قرآن کل تمہارے خلاف بولے گا۔ یہ بھی دلیل قرآن سے نظر آئے گی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کا دربار لگا ہوگا، اللہ کا پیغمبر اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کے اپنی امت کے خلاف بولے گا، اور امت کے خلاف نبی نے کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ یہ سورت کا نام سورت الفرقان ہے، 19واں پارہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے آیت نمبر 30 ہے، فرمایا وقال الرسول یا رب، رسول کہے گا اے میرے پروردگار، ان قومی، میری امت، میری قوم، میری برادری، میری امتی، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے متروکا، انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جب اللہ کا نبی کیس دائر کرے گا تو بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو نبی کہہ گئے اس کے اوپر عمل کیا جائے، جو قرآن سنا دیا جائے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ قرآن بار بار کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کرنے والے کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر مر گیا شرک کی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کسی صورت کے اندر بھی معاف نہیں کرے گا۔ جب معافی نہیں ہے تو پھر شرک سے بچنا چاہیے، بچنا چاہیے یا نہیں؟ دعا ہے اللہ تعالی جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، سنایا گیا، اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔